Now, ladies and gentlemen, I request Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to expatiate upon this epochal moment. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. چیف مارشل صاحب، وائس چانسلر صاحب، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں ایئر فورس کو، اس یونیورسٹی کا، اور یہ آپ کا چوتھا کیمپس ہے، اور مجھے علم بھی ہے کہ آپ کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ اس میں آپ نے بڑی محنت سے اپنی سٹینڈرڈز مینٹین کی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہاں طارق بنوری صاحب بیٹھے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین، اور جو آپ نے وائس چانسلر صاحب بات کی کہ سٹینڈرڈز ہمارے ہائر ایجوکیشن کے مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، اور سٹینڈرڈز کے علاوہ جو کہ سلیبس ہے، جو جس طرح کی ڈگریز مل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ایک بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا اتنی تیزی سے اب پروگریس کر رہی ہے، اور یہ جو پیریڈ ہے دنیا کا، یہ موبائل فون جب سے آیا ہے، اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے کہ سالوں کے اندر ایک دو تین سال میں چیزیں اب آؤٹ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس سے جو ایک نیا ایک انقلاب آنے والا ہے، جس طرح ٹیکنالوجی جس لیپ فراگ کرنے لگی ہے، جتنی لیپس اینڈ باؤنڈز میں آگے جانے لگی ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہوں جو اس ٹیکنالوجیکل ریولوشن کا فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ کے لیے طارق بنوری، آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ایک پاکستان کے لیے ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک واٹر شیڈ ہے۔ کیا ہم اس نئی ٹیکنالوجیکل ریولوشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے میں کیپیبلٹی ہے؟ اور لمیٹڈ ریسورسز، مشکل وقت ہے ملک کا، مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر، لیکن کیا ہم اس چیز کو پرائیورٹی، تعلیم کو ان ریسورسز کے اندر دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جو برے وقت ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ ایک قوم کو، ایک انسان کو آزماتا ہے، یہ ہماری آزمائش کے دن ہوتے ہیں، اور پھر جیسی ایک قوم نکلتی ہے ایک آزمائش سے، پھر اور وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور تکڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ہمارے ایجوکیشن میں، یہ انشاءاللہ عارضی ہیں۔ ہماری قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے، ملک اللہ نے ایک ایسا ملک دیا ہے جس کے اندر ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہیومن ریسورس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہماری، اس کی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو صرف اوورسیز پاکستانیز کو دیکھ لیں، جب ان کو موقع ملتے ہیں ایک اچھے سسٹم میں، تو وہ کتنی تیزی سے پروگریس کرتے ہیں۔ آپ امریکہ میں آپ چلے جائیں تو کیونکہ وہاں سب سے زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں، تو وہاں دیکھیں کس طرح کے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، جب وہ ان سسٹمز میں پڑھتے ہیں اور اس سسٹم میں کمپیٹ کرتے ہیں، تو وہ کتنی، ان کی اچیومنٹ کتنی زیادہ ہے۔ تو ہم نے بیسکلی، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک کرنا، ایک میریٹوکریسی کا سسٹم لے کے آنا، اپنے ادارے مضبوط کرنا، اور پھر تعلیم کو جو ہم نے توجہ دینی تھی وہ اب دیں، جو ہم نے ماضی میں نہیں دی۔ آج اگر ہمارے حالات اچھے نہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر ایمفسس نہیں دیا، اور ایک وقت میں پاکستان کی یونیورسٹیز، میری زندگی میں 60s کے اندر ہماری ساری ڈگریز انٹرنیشنلی ریکگنائز تھی۔ مڈل ایسٹ سے بچے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس ادھر آتے تھے، تو ہمارے دیکھتے دیکھتے، کیونکہ ہم نے ایمفسس نہیں دیا ایجوکیشن پہ، تو آہستہ آہستہ ہماری جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو، تو انہوں نے جنگ بدر کے بعد
جبکہ سارے مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. تو تب انہوں نے یہ جو تعلیم کے اوپر ایک قوم کا ذہن لگایا تھا کہ جب آپ قیدیوں کو واپس کرتے تھے پیسے ملتے تھے, رینسم کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ 10 اس وقت جب پیسے نہیں تھے, برے حالات تھے, انہوں نے کہا جو 10 مسلمانوں کو مکہ کا قیدی پڑھا لکھا دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا, واپس جا سکتا ہے. تو ایکچولی انہوں نے شروع سے ہی ایمفسس تعلیم پہ ڈال دی تھی, اور وہ جو انہوں نے ایمفسس ڈالی ویسے نہیں, اگلے 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا تھا. علم سیکنگ نالج واز اے سیکرڈ ڈیوٹی. تو ہمیں اسی طرف اپنی سوچ لے کے آنی ہے. ایک پہلے سوچ آتی ہے, پھر آگے پھر عملی طور پہ اس پہ پھر لوگ چلتے ہیں. ایئر یونیورسٹی کا میں نے کیمپس دیکھا, اسپیس ایج کا ہی کیمپس نظر آ رہا تھا مجھے. دیکھیں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جو چیز وہ پکچر کر سکتا ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ جو آپ نے ابھی ماڈل دکھایا, یہ جو اسپیس ایج کا ماڈل تھا, یہ جب آپ ایک چیز تصور کر لیتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اشرف المخلوقات ہیں ہم, اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق, جس کو جب شیطان نے انسان کے سامنے نہیں جھکا تھا تو اللہ نے شیطان کو اور فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو, انسان کو کتنی طاقت دی ہے, پوٹینشل دیا ہے. تو ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے میں کتنا پوٹینشل دیا ہے. اس کی وجہ ہے ہم ڈریم نہیں کرتے, ہم بڑی چیزیں سوچتے نہیں ہیں, یا ہم بڑی چیزیں سوچنے سے ڈرتے ہیں, یا ہم پھر اپنی ڈریمز کے پیچھے جانے سے ڈرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا آپ نے یہ جو آج جو مجھے پوری وائس چانسلر صاحب آپ نے پوری جو بتایا کہ آپ کیا ڈریم کر رہے ہیں, کہ یہ ایئر یونیورسٹی کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز, ریلیونٹ ٹیکنالوجی جو پاکستان کو ضرورت ہے, تو اس کی جو آپ نے بات کی, یہ زبردست آپ کی جو ویژن ہے. اور میں اس کو ویژن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ بڑے انسانوں کی ویژن بڑی ہوتی ہے, بڑے اداروں کی ویژن بڑی ہوتی ہے. ہمیشہ چھوٹا شروع ہوتا ہے, لیکن جب جتنی بڑی ویژن ہو وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کتنا اوپر تک جائیں گے. ایک انسان بھی جتنی بڑی اس کی خواب اتنا بڑا انسان بنتا ہے, ریگارڈلیس کہ اس کو تعلیم کتنی, پیسے کتنے, انٹیلیجنٹ کتنا. اصل میں آپ کی ویژن ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کدھر پہنچیں گے. اور اسی طرح قوموں کی بھی ویژن ہوتی ہے. تو ہمارے جب ماضی کے حکمران جب کہتے تھے کہ ہم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے, تو چھوٹی سی ویژن ہوتی ہے. ایشین ٹائیگر کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میری تو ویژن بڑی دیر سے ہے, جب سے میں پولیٹکس میں آیا تھا, کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اوپر پاکستان کو بلڈ کرنا ہے. اب وہ کیوں یہ ویژن ہے, کیونکہ وہ جو ماڈل تھا وہ ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ماڈل تھا, اس کے اوپر ایک بہت عظیم قوم بنی. اور تو یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. جو وہ ماڈل بنا تھا, کوئی وجہ تھی کہ وہی عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا, 2 سپر پاورز دونوں طرف تھیں, اور وہ قوم اٹھ کے دنیا کی امامت کری. اور یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تاریخ کا حصہ تھا. یہ ہیومن ہسٹری ہے کہ 625 میں بدر کی جنگ لڑی گئی, 313 لوگ تھے, اور 636 کے اندر 11 سال کے بعد رومنز یارموک کے اندر شکست کھاتے ہیں ان مسلمانوں سے. اور رومنز کی جو سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ فوجیوں کی تھی. تو 11 سال کے اندر وہ قوم ٹرانسفارم ہو گئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو کوئی اس جو قرآن میں ہمیں واضح کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو, تو کوئی چیز ہوگی ان کی جو قرآن ہمیں کہتی ہے ان کی زندگی سے سیکھو, ہمارے بھلے کے لیے. ساری چیزیں قرآن میں انسان کے بھلے کے لیے ہیں. اللہ تو خود کفیل ہے, ہماری بہتری کے لیے. تو جب مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں کہ اس کی ویژن پہ چلو, تو اس کی ویژن پہلے پکچر کر لے وہ کیا تھی. کہ ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے نہیں تھی, وہ ویژن تھی
ایک انسانیت کا نظام بنا تھا, ہیومینٹی کو سب سے پہلے پریفرنس دی گئی تھی. ایک وہ ٹائم جب پیسے بھی نہیں تھے, لیکن ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی, بیواؤں کی, یتیموں کی, معذوروں کی, پہلی دفعہ. پھر پینشنز مدینہ کی ریاست میں نکلی تھی. تو پہلی چیز انسانیت, اور پھر اس کے بعد رول آف لا, انصاف, کہ جو ان کی سینگ تھی کہ کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے, کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے تھا اور ایک کمزور کے لیے تھا. رول آف لا اسٹیبلش کیا. تو دو چیزوں کے اوپر, اور پھر تیسری تعلیم, ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے یہ تین چیزیں تھیں جو بیسس بنی مدینہ کی ریاست. ہمارا آج کیونکہ فرسٹ ہے, 2019 ہمارا مشکل سال تھا. قوموں کی زندگیوں میں مشکل سال آتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے اسٹیبل کرنے کے لیے اپنا ملک. سال کے بیچ میں بڑا مشکل وقت آیا تھا, جبکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز تھے نہیں, اور ہمارا روپیہ جب گرنا شروع ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ روپیہ فری فال میں چلا جاتا. بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہمارا روپیہ اسٹیبلائز ہوا. اس کے بعد کانفیڈنس آیا اکانومی کے اندر, ریزروز بلڈ اپ شروع ہوئے, اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی, انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی. تو پازیٹیو ڈائریکشن پہ لگے. بڑا مشکل 2019 تھا. اکانومی تو اسٹیبل ہو گئی, لیکن ہماری عوام کو مشکل وقت سے گزرنا پڑا. بے روزگاری, چیزیں مہنگی ہو گئیں. چیزیں مہنگی اس لیے ہوئی کہ جب روپیہ گرا تو جو بھی باہر سے ہم چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہو گئیں, اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ پیٹرول, ڈیزل, بجلی, اور پھر جو پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں, گھی, کھانے پینے کی چیزیں, وہ مہنگی ہو گئی. کئی اس لیے کہ ہوڈنگ شروع ہو گئی. جب مہنگائی آتی ہے تو لوگ ہوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے بھی قیمتیں اوپر چلی گئیں. لیکن انشاءاللہ یہ جو آنے والا سال ہے, میں تو ویسے ہی آپٹیمسٹ ہوں. میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا جب کرکٹ گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا کہ میچ جیت جاؤں گا. وہ اور بات ہے کہ بڑی دفعہ ماریں پڑتی تھی, لیکن سمجھتا تھا جیت جاؤں گا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان 2020 یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ایک ملک اپنے اوپر کی طرف اب جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہمیں کسی کو صحیح معنی میں نہیں پتا. مجھے بھی جب تک میں اقتدار میں نہیں آیا مجھے اتنی سمجھ تھی. پاکستان کا پوٹینشل ہر ایریا میں ہے. ہمارے پاس منرل ویلتھ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی پاکستان کس قسم کی معدنیات کے اوپر ذخیروں پہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. ہمارے پاس جو ہماری زمین ہے یہ سارا ہم مڈل ایسٹ کو فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف ہم نے اپنی پیداوار, کیونکہ ہم نے کبھی انویسٹ نہیں کیا ریسرچ میں, ٹیکنالوجی میں. ہماری سارے ہندوستان سے بھی کم ہماری پیداوار ہے, ہماری ییلڈ پر ایکر. ہماری جو ہم 5-6 نمبر پہ دنیا میں ہماری گائے بھینسیں ہیں, لیکن ہم دودھ امپورٹ, سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا سب سے کم پر لیٹر پروڈکشن ہے. یعنی ہماری 6 لیٹر ایوریج دودھ ہے گائے کا. چائنا میں 3 گنا زیادہ ہے, ہالینڈ میں چلے جائیں تو 4 گنا زیادہ ان کی ییلڈ ہے. تو ہم دگنی بھی کر دیں تو آپ سوچیں کہ اس ملک میں کتنا پوٹینشل اللہ نے دیا ہے. صرف ہماری جو زرخیز زمین ہے, پانی کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے. جو ملک جن کا پانی ہمارے سے 20% پہ ہے وہ ہمارے سے زیادہ ییلڈز لے جاتی ہیں. اور پھر ٹورزم کا پوٹینشل جو سب سے زیادہ جلدی انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ جو آنے والا سال ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, خوشحالی جس کے اوپر بیس کر رہے ہیں ہم. نمبر 1 ٹورزم. پاکستان کی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 2017 اور 18 کے بیچ میں دگنی ہو گئی ہماری ٹورزم 1 سال کے اندر. جیسے جیسے ہماری سیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے, ٹورزم کا پوٹینشل دنیا اب ریکگنائز کر رہی ہے. اور ٹورزم کا پوٹینشل میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ
کس طرح کی جگہ پہ پاکستان بیٹھا ہے. ابھی جو کونڈا ناسٹ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن، اس کے مطابق پاکستان نمبر 1 ہے دنیا میں 2020 ٹورزم ڈیسٹینیشن پہ. پھر ایک بیک پیکرز میگزین ہے، اس میں انہوں نے نمبر 1 اسپاٹ پاکستان کو رکھا ہے. تو پاکستان کو ایک دنیا، جب سے یہ موبائل فون سے جب لوگ جاتے ہیں اور پھر تصویریں کھینچ کے اپنی فیس بک پر ڈالتے ہیں، آٹومیٹکلی پاکستان کی دنیا میں پبلسٹی ہو گئی ہے. اب میں آپ کو ٹورزم پوٹینشیل بتاؤں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم صرف چند $1 ملین ابھی تک ہمیں باہر سے ٹورزم میں آتا ہے. ملیشیا $20 بلین ان کی ٹورزم سے آتا ہے، صرف ان کی بیچ ٹورزم ہے. ترکی کا $40 ارب آتا ہے ٹورزم سے. اور سوئٹزرلینڈ جس کا آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا، آدھا ہے صرف سوئٹزرلینڈ. ہمارا جو ناردرن ایریاز ہے سوئٹزرلینڈ سے دگنے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں $80 ارب کی ٹورزم ہے. ہماری ساری ایکسپورٹس $25 ارب کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایریا ہے جس میں انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں گے، جو سب سے تیزی سے فرق پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہماری کنسٹرکشن ہے، ہمارے ملک میں ہم اب پہلی دفعہ کنسٹرکشن کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں، آسان کر رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. ایک قانون پھنسا ہوا تھا ہمارا فورکلوجر لاز کا، جو ابھی لاہور ہائی کورٹ میں پھنسا ہوا ہے. جیسے وہ قانون فورکلوجر لاز کا آتا ہے تو ہم یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس کو شروع کر دیں گے، اور ہاؤسنگ کے ساتھ 40 اور انڈسٹری ہیں جو کہ چل پڑتی ہیں اس کے ساتھ. تو وہ انشاءاللہ ملک میں ایک چینج کے لیے، ایک خوشحالی کے لیے، وہ آگے ہماری 2020 میں پلانز ہیں. سب سے بڑی بات کہ اپنے کمزور طبقے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس سال اب سب سے پہلے ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر جو لوور مڈل کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، جو مہنگائی کا دور ہے، ان کے لیے ہم سارے یوٹیلیٹی سٹورز میں سستی چیزیں دینے لگے ہیں. پھر ہم ایک انصاف کارڈ لے کے آ رہے ہیں جو کہ سارا غریب طبقے کو دیں گے، جس کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹ ان کو کارڈ کے ذریعے پیمنٹس بھی ہوں گی، ان کے کھانے پینے کی بھی چیزیں. پھر ہم لنگر کھول رہے ہیں کچی بستیوں کے اندر، جو شروع کر دی ہیں اور اس کو آگے ایکسپینڈ کریں گے. پھر ہیلتھ کارڈز، ایک غریب گھرانے، ایک خاندان کو 7 لاکھ روپے کا ایک کارڈ ہوگا کہ وہ 1 سال تک اپنا سارا خاندان کے لیے انشورنس ہوگی. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں، اور کوشش ہے کہ ہم سارا اپنا جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ ان کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے، سارا خاندان پیسے جمع کر کے تو مشکل سے علاج کرواتا. تو یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے، یہ پہلی دفعہ کوشش ہے سارے ہم سال کے اینڈ تک جتنا بھی غریب طبقہ ہے اس کو پہنچا دیں گے. اور پھر ہم نے پناہ گاہ، ہم نے یہ جو پہلی دفعہ بیچارے آج کل کی سردی میں لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، اب ہم نے سارے پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر کم از کم 14-15 وہاں بن چکی ہیں، اور بھی علاقوں میں کھول رہے ہیں. یہاں لاہور میں کھل گئی ہیں، اسلام آباد میں 4 ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا جو بیچارے سب سے مزدور، ڈیلی ویجز، جو ان کے لیے سونے کے لیے پیسے نہیں خرچ کر سکتے، ہوٹل یا کہیں ٹھہرنے کے لیے، ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے کہ جن علاقوں میں کوئی بھی لوگ باہر نہ سوئیں، ان کو کھانا ملے. یہ ساری چیزیں ہم اس طرف جا رہے ہیں جو میرا اصل ویژن ہے، وہ ہے پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے، جو کہ بننا چاہیے تھا، جو ہمارا ایم تھا پاکستان کا. وہ انشاءاللہ 2020 میں ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کی طرف جائنٹ قدم اٹھائے جائیں کہ اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے. میں آخر میں ایئر یونیورسٹی کو دعا کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹیز بنے، ساری ایئر یونیورسٹیز جو چوتھی ہیں، کہ ہماری یوتھ کے لیے ایک ینگ پاپولیشن ہے پاکستان کا، دنیا کا 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے. یہ ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو تعلیم دیں، اور وہ تعلیم دیں جس سے ان کو روزگار مل سکے. نمل یونیورسٹی، مجھے یہ اس کی سب سے بڑی چیز پسند ہے نمل یونیورسٹی کی، کہ جیسی گریجویٹ کرتے ہیں وہاں ہمارے، اور تقریباً سب غریب گھرانوں کے بچے ہیں، 90% اسکالرشپ پہ.
جیسے ہی وہ نکلتے ہیں 95% کو نوکریاں مل جاتی ہیں، اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں، کیونکہ ان کی ڈگریز ایسی اور ان کی تعلیم اچھی ہے. وہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایئر یونیورسٹی بھی انہی سٹینڈرڈز کے اوپر وائس چانسلر صاحب کام کرے گی. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں.